بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہم اس دعا کو لے کر حاضر ہیں جسے دعائے افتتاح کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دعا جسے دعا افتتاح کہتے ہیں ہمیں اس ادب سے آشنا کر رہی ہے کہ جو ادب دعا ہے اور اس کے اندر بلند ترین مفاہیم پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ صرف اس دعا کو ہم پڑھ کے گزر جائیں یا اس کے عمق میں اتریں، اس کی گہرائی میں اتریں۔ یہ ایک ٹھاٹے مارتا ہوا ایک عظیم سمندر ہے کہ جس سمندر کے پاس ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نظارہ کر سکتے ہیں، اس سمندر کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کی لہروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور کبھی ایسا ہے کہ اس کی گہرائیوں میں ہم اتر سکتے ہیں۔ اس کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مفاہیم کے اوپر غور کریں۔ ہم نے اس کے کچھ فقروں کی اس سے قبل تشریح کی اور بات یہاں تک پہنچی کہ ہم نے اپنے پروردگار سے جب سوال کیا تو کہا اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر، پروردگار تیرے پاس جو بہت زیادہ ہے اس زیادہ میں سے ہم بہت تھوڑا سا تجھ سے طلب کر رہے ہیں، تھوڑا سا میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ ما حاجت بی الیہ عظیمہ، جبکہ میری حاجت اس سلسلے سے عظیم ہے۔ وغنا کان ہو قدیم، جبکہ تیری غنا تیری بے نیازی قدیم ہے، ازلی ہے۔ ایسی چیز نہیں ہے کہ کچھ اگر ہم تجھ سے مانگیں گے تو اب اس میں کچھ کمی ہو جائے گی، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ تو ازلی طور پر بے نیاز ہے اور ہم ازلی طور پر اگر دیکھا جائے تو بے نیاز نہیں ہیں اور محتاج ہیں۔ اب اس دعا کے اندر جو ایک مسئلہ ہے وہ سوال کا ہے کہ ہم نے پروردگار سے اللہم انی اسألک کہہ کے خطاب کیا، پروردگار میں تیری بارگاہ میں تجھ سے میں سوال کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ چیز قابل غور ہے کہ ہم نے جو سوال کیا اس کی بھی اجازت ہم نے پروردگار سے لی ہے کہ اللہم اذنت لی فی دعائک، پروردگار تو نے ہمیں اجازت دی ہے، تو نے اجازت دی ہے تو ہم تیرے بارگاہ میں آ کر سوال کر رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک، اللہم اذنت لی فی دعائک مسألتک، پروردگار تو نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم تیری بارگاہ میں آ کر سوال کر رہے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو سوال کرنا ہے، اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ سوال اور دعا یہ کیا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ دیکھیں، سوال اور دعا میں ظاہری طور پر تو ایک جیسا لگتا ہے کہ انسان سوال کرتا ہے کسی سے، یعنی کچھ چاہتا ہے، دعا کرتا ہے تب بھی کچھ چاہتا ہے، لیکن دعا کا مطلب ہے پکارنا، آواز دینا۔ سوال ایک الگ مرحلے میں ہے۔ سوال انسان کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سوال میں وہ کسی کو پکارے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، انسان سوال بھی کر رہا ہے اور دعا بھی ہے، کبھی دعا سوال کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی سوال کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو چیزیں جب ہم سوال کرتے ہیں تو اس کے مقابل میں جو چیز آتی ہے وہ عطا ہے، سوال کے مقابلے میں عطا ہے۔ لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے مقابلے میں عطا کی بات نہیں آتی ہے۔ دعا جب ہم کریں گے تو دعا کا مطلب یہ ہے کہ اجابت، جواب دینا۔ تو اگرچہ اس جواب دینے میں بھی عطا ہے، لیکن ایک باریک سا فرق ہے کہ جب ہم سوال کریں گے تو سوال کا جواب عطا میں ہے، کچھ دیا جائے گا، جب ہم دعا کریں گے تو اجابت ہے۔ تو اس اجابت کے اندر جو جواب دیا جا رہا ہے اس میں کبھی عطا ہوتی ہے اور کبھی عطا نہیں ہوتی، یعنی بندہ کچھ مانگ رہا ہے، اب اگر ہمارے نقصان میں ہے تو پروردگار اجابت کر رہا ہے ہماری دعا کو کہ تم نے جو دعا مانگی ہم اسے سن رہے ہیں اور ہم اسے قبول کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جو تم نے مانگا ہو ہم تمہیں وہ عطا کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ سبحانہ حل من داع فاجیب، کوئی ہے کہ جو مجھ سے سوال کرے، دعا کرے، طلب کرے تو میں اسے عطا کروں۔ حل من سائل فاعطی سؤالہ، کہ کوئی ہے کہ جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے سوال کا میں جواب دوں۔ یہاں پر جو دعا ہے اس کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے کہ کبھی دعا پروردگار کو پکارنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی اس کے اندر سوال ہوتا ہے اور کبھی سوال نہیں ہوتا۔ اور جہاں کہیں بھی اجابت ہے وہ دعا کے مقام پر ہوتی ہے۔ اجابت جب انسان دعا کر رہا ہے تو دعا کے جواب میں اجابت ہے، اور جب اجابت ہے تو اس کا مطلب ضروری نہیں کہ حاجت کو بھی پورا کر دیا جائے،
لیکن جہاں پر ایتا ہے، ایتا اور عطا کرنا یہ سوال کے جواب میں ہے، اور سوال کا جواب اگر ہے اس کا مطلب انسان اپنی حاجت تک پہنچ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک مرحلہ ہے وہ سوال کرنے کا ہے۔ سوال کرنے کے سلسلے سے یہ بہت قابل غور منزل ہے کہ پروردگار نے خود کہا ہے کہ تم سوال کرو اس سے، واسألوا اللہ من فضلہ، اس کے فضل سے تم سوال کرو، الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ تو آپ اللہ سے سوال کرنے کو دیکھیں، مختلف مقامات پر پروردگار نے سوال کرنے کے لیے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ سوال کرو، اور بلکہ صرف سوال کرنا، اگر ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں تو نہیں ہے کہ وہ سوال اگر ہم کر رہے ہیں تو اس سے سوال جب کیا جا رہا ہے تو گویا ہم اس کو مشغول کر رہے ہیں، یا کسی منزل پر ایسا ہے کہ پروردگار کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ اتنے سارے بندے سوال کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ روایت کہتی ہے کہ ما من شیء احب الیہ، ما من شیء احب الی اللہ، ما من شیء احب الی اللہ سبحانہ من ان یسأل، کہ پروردگار کو اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں لگتی ہے کہ اس سے سوال کیا جائے۔ ما من شیء احب الی اللہ تعالی من ان یسأل، کہ پروردگار کو اس سے بہتر کچھ نہیں لگتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے۔ اس کا مطلب سوال کرنا خود ایک اپنے اندر ایک عبادت ہے کہ ہم پروردگار سے سوال کر دیں، سوال کریں، اور یہ سوال اگر دعا کے ساتھ میں ہو تو اس کی ایک الگ ہی منزل ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں، تو آپ نے اس چیز کو بارہا بیان کیا کہ جو انسان سوال کرتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ عالم الناس باللہ، کہ وہ شخص سب سے زیادہ پروردگار کی معرفت رکھتا ہے اور جانتا ہے، اکثرہم لہ مسئلہ، جو سب سے زیادہ سوال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں اگر بار بار سوال کر رہے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں اگر ہم آ کر سوال کر رہے ہیں اور کسی چیز کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ مطالبہ کرنا، یہ سوال کرنا، یہ اس بات کا سبب ہے کہ ہم پروردگار سے اپنے قرب کو بیان کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھیں اس کی کیڈر کے اندر تو نہیں آیا، اس میں تو نہیں آئے، تو اگر ہم سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وجود کے اندر ایک معرفت پائی جاتی ہے، ایک معرفت پائی جاتی ہے، اور یہ معرفت اس منزل پر ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے آ کر سوال کریں۔ ہمیں پتہ ہے، جب انسان کسی سے سوال کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے اس سے سوال کریں گے تو ملے گا، تو ہم جانتے ہیں کہ غنی علی الاطلاق ہے، اگر ہم اس سے طلب کریں گے تو ہمیں یہ دے گا۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ کس طرح سے اللہ سے سوال کرنا چاہیے، من سأل اللہ توفیق، جس نے اللہ سے توفیق کا مطالبہ کیا۔ اب ہم نے اللہ سے توفیق چاہیے، پروردگار ہمیں توفیق عبادت دے، توفیق بندگی دے۔ اب اللہ نے ہمارے سوال کو سن لیا، لیکن اس کا گہرا تعلق توفیق کا ہماری کوشش سے بھی ہے۔ اگر ہم صرف توفیق مانگتے ہیں اور توفیق مانگنے کے بعد کوشش نہیں کرتے، خود نہیں اٹھتے، خود محنت نہیں کرتے، ہم توفیق مانگتے ہیں پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں، لیکن جب خدمت کا موقع آتا ہے تو ہم اٹھتے نہیں ہیں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم خدمت خلق کریں، لیکن جب خدمت خلق کی منزل آتی ہے تو ہم کچھ کرتے نہیں ہیں۔ پروردگار کی جانب سے ہم جو ہے وہ پروردگار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مالک ہمیں توفیق دے، علم حاصل ہو، ہم بہترین عالم بن جائیں، تو علم میں ہمارے اضافہ ہو، پروردگار تو توفیق دے، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ پروردگار توفیق دے کہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے۔ پروردگار توفیق نماز شب دے، لیکن کوشش نہیں کرتے۔ تو من سأل اللہ التوفیق ولم یجتہد، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے اللہ سے توفیق کا مطالبہ کیا لیکن اس نے کوشش نہیں کی، فقد استہزأ بنفسہ، تو اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا ہے، یعنی اپنے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا ہے۔ اگر ہم توفیق کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن توفیق کے مطالبے کے ساتھ ساتھ ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے اپنے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اسی طریقے سے صبر کی منزل ہے، من سأل اللہ الجنہ ولم یصبر علی الشدائد فقد استہزأ بنفسہ، یعنی کہاں کہاں انسان اپنے ساتھ کھیل کرتا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں پروردگار ہمیں توفیق دے، اور اس توفیق کے بعد جہاں پر ہم سوال کر رہے ہیں خود کوشش نہیں کرتے تو ہم نے اپنا مذاق اڑایا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ سے کہتے ہیں پروردگار ہمیں صبر کی توفیق دے، یا صبر کا
ہم چاہتے ہیں پروردگار ہمیں صبر دے، اور ہم اس کے بعد اللہ سے صبر کے مطالبے کے بعد خود کوشش نہیں کرتے، یہ ایک منزل۔ دوسری چیز، ہم اللہ سے بہشت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پروردگار ہمیں جنت چاہیے، ہمیں بہشت چاہیے۔ تو جس طریقے سے ہم اللہ سے توفیق کا مطالبہ کر رہے تھے لیکن کوشش نہیں کر رہے ہیں تو اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم بہشت کا مطالبہ کرتے ہیں، پروردگار جنت چاہیے لیکن ہمارے وجود کے اندر صبر نہیں ہے، تو بہشت ان لوگوں کے لیے ہے جو صابر ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں۔ لہذا روایت کہتی ہے من سأل اللہ الجنہ، تو جنت کا سوال کرتا ہے ولم یصبر علی الشدائد، اور سختیوں میں، پریشانیوں میں، مشکلوں میں وہ صبر نہیں کرتا، فقد استہزئ بنفسہ، اس نے بھی اپنا مذاق اڑایا ہے۔ تو یہ ایک رخ ہے کہ جس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم سوال کریں، اس سوال کے بعد اگر ہم توفیق کے سلسلے سے سوال کر رہے ہیں تو کوشش بھی کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب سوال ہو تو سوال میں ایک چیز کی طرف توجہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار نے جو کچھ ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے اس سے زیادہ کا ہم سوال نہ کریں، اتنی معرفت ہونی چاہیے۔ ہم کہیں گے پروردگار پر تو نے جو مقدر کیا ہے تو بہتر جانتا ہے، اور ہم تیرے حضور میں جب حاضر ہیں تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم جب سوال کریں تو ایک تو یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ پروردگار ہم تو سے سوال کر رہے ہیں، جو تو نے مقدر کر دیا ہے یقیناً وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، لیکن ہماری طرف سے یہ اتنے سوالات ہیں تو یہ اس لیے ہیں کہ ہماری نیاز اور ہماری ضرورت کو بیان کر رہے ہیں اور تیری بے نیازی کو بیان کر رہے ہیں۔ کبھی بھی انسان کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم خدا سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہو گئیں، اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں نہیں مانگنا چاہیے، نہیں، ہر ایک چیز کو خدا سے مانگیں۔ یہ اور بات ہے کہ اپنی نظر کو بڑا رکھیں، وسیع رکھیں۔ تو ولا تستکثروا شیئا مما تطلبون، آپ یہ مت سوچیں کہ ہم نے یہ سب مانگ لیا تو بہت زیادہ ہو گیا ہے اب خدا کیسے دے گا، نہیں، فما عند اللہ اکثر مما تقدرون، تو پروردگار کے پاس اس سے زیادہ ہے کہ جس کے بارے میں تم سوچتے ہو، پروردگار کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک طریقہ جو اس دعا کے اندر ہمیں تعلیم دیا گیا کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر، جو بہت زیادہ ہے تیرے پاس اس میں سے بہت کم تجھ سے میں مانگ رہا ہوں، ما حاجۃ بی الیہ عظیمہ، جبکہ میں بہت زیادہ محتاج ہوں، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ اب یہ ہے کہ یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جو ہم ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے اندر یا ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے؟ تو اس کے لیے روایت ہے ان محمد ابن مسلم و زرارہ، محمد ابن مسلم اور زرارہ دونوں صحابی ہیں امام علیہ السلام کے، سوال کرتے ہیں، قالا، دونوں نے کہا، قلنا لابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا، کیف المسألہ الی اللہ تبارک و تعالی، کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے سوال کریں؟ قال تبسط کفیک، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دو، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر تم خدا سے دعا کرو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ بزرگ افراد دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا روایت میں کہیں ایسا ملتا ہے؟ روایت کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسألوا اللہ ببطون اکفکم، اپنے جو تمہاری ہتھیلیاں ہیں ان ہتھیلیوں کا جو اندرونی حصہ ہے اس سے تم خدا کے حضور میں مطالبہ کرو، ولا تسألوہ بظہورہا، اور پشت مت کرو خدا کے سامنے، فإذا فرغتم فامسحوا بہا وجوہکم، اور جب تم دعا کر لو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملو۔ تو یہ طریقہ دعا ہے۔ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، پروردگار جو تیرے پاس بہت زیادہ ہے اس میں سے کچھ کم ہمیں عطا کر دے، اس لیے کہ ہم ضرورت مند ہیں اور تو بے نیاز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہم سب کو توفیق بندگی اور توفیق دعا عنایت فرمائے انشاءاللہ۔